والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 20 رمضان سن 8 ہجری میں فتح مکہ کا عظیم واقعہ پیش آیا. یہ دراصل انسانی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے کہ نہ تو پہلے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا اور نہ آئندہ کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش آئے گا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فتح میں ارشاد فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے آپ کو کھلی ہوئی کلیئر کٹ واضح فتح عطا فرمائی. یہ آیت کریمہ کب اتری ہے؟ صلح حدیبیہ کے بیک گراؤنڈ میں اتری ہے. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین فرمایا، کھلی ہوئی فتح فرمائی. تو صلح حدیبیہ ویسے تو کئی معنوں میں فتح مبین ہے مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے. کئی حیثیت سے، کئی اینگل سے وہ فتح مبین ہے، جس کا ایک اینگل تو یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کے لیے دین کی دعوت کے راستے کھل گئے. کیونکہ جب امن و امان قائم ہو گیا، لڑائی اور جنگ کا ماحول ختم ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی جماعت کو مختلف علاقوں میں دین کی دعوت کے لیے، اللہ کے احکام کو پہنچانے کے لیے مختلف علاقوں میں بھیجا. ایسے ہی آپ نے بادشاہوں کی طرف بھی اپنے خطوط روانہ کیے، اپنے لیٹرز بھیجے اور ڈائریکٹلی ان بادشاہوں کو ایڈریس کیا. اس اینگل سے بھی فتح مبین ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ تجارتی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے جب ماحول پرامن تھا، پرسکون تھا، پرسکون ماحول تھا، پرامن ماحول تھا، تو ایسے ماحول میں مسلمانوں کو اپنی معاشی حالت مضبوط کرنے کا موقع ملا، اپنی تجارت کو مضبوط کرنے کا موقع ملا، اور ایک اسٹیبلشڈ لائف جو ہے ان کو گزارنے کا موقع ملا، اور وہ اپنے آپ کو سوشلی، اکانومیکلی اور ڈفرینٹ اینگل سے انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو جو فتح مبین فرمایا، اس کا کلیئر اور واضح ظہور جو ہے وہ فتح مکہ کی صورت میں ہوا، وکٹری آف مکہ کی صورت میں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فتح مسلمانوں کو، اسلام کو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسی عطا فرمائی کہ جس میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، جانی نقصان نہیں ہوا. بغیر جانی نقصان کے، بغیر جنگ کے مسلمانوں کو یہ فتح حاصل ہو گئی. اختصار کے ساتھ پہلے میں فتح مکہ پر ایک روشنی ڈال دیتا ہوں. اس کے بعد میں گفتگو کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے جو ڈیفرنٹ اسٹیجز ہیں ان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور پھر فتح مکہ سے کیا سبق ملتا ہے. اس گفتگو کو ہم کنٹینیو کریں گے. ہم سب جانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کتنے سال کے لیے ہوئی تھی؟ 10 سال کے لیے ہوئی تھی. اور صلح حدیبیہ کس ہجری میں ہوئی؟ سن 6 ہجری میں ہوئی.
اور فتح مکہ کس ہجری میں ہو رہا ہے؟ سن 8 ہجری میں۔ تو صلح حدیبیہ جو کفار کے ساتھ ہوئی تھی، مکہ والوں کے ساتھ ہوئی تھی، وہ 10 سال کے لیے ہوئی تھی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 6 10 16 ہجری تک تو اس کو چلنا ہی تھا، ہے نا۔ اس معاہدے کے مطابق کوئی جنگ نہیں ہونی تھی مسلمانوں سے۔ لیکن ظاہر ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں نے جو فائدہ اٹھایا، دین کی دعوت جو تیزی کے ساتھ پھیلی، تو اس کی وجہ سے مکہ کے جو کافر تھے، مشرکین تھے، وہ بوکھلائے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک طرح سے خود اس صلح کو کر کے پھنس گئے تھے کہ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ مسلمان تو تیزی کے ساتھ بڑھے جا رہے ہیں، کیسے ان کی طاقت کو دبایا جائے، کیسے ان کو کمزور کیا جائے، اس فلسفی کو وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ اچھا، جب صلح ہوئی تھی تو اس زمانے میں کیا ہے، جو مکہ کے ارد گرد میں جو قبائل تھے، جو ٹرائبس تھے نا، ان میں سے کچھ ٹرائبس ایسے تھے جو اسلام لے آئے تھے اور کچھ اسلام نہیں بھی لائے تھے۔ تو جو اسلام لے آئے یا اسلام نہیں بھی لائے، ان میں کچھ لوگ وہ تھے، اسلام نہ لانے والے میں کچھ لوگ وہ تھے جو مکہ والوں کے ساتھ تھے، یعنی ان کی فیور میں تھے، اور کچھ لوگ وہ تھے جو مسلمانوں کے فیور میں آ گئے۔ چنانچہ بنو بکر ایک قبیلہ تھا، وہ جو ہے مشرکین کے ساتھ تھا، اور خزاعہ جو قبیلہ تھا وہ مسلمانوں کے ساتھ تھا۔ چنانچہ ہوا کیا، ان لوگوں نے اسی بوکھلاہٹ میں، ظاہر سی بات ہے مسلمانوں سے ڈائریکٹلی پنگا تو نہیں لے سکتے تھے، وہ ڈائریکٹلی ان سے لڑ نہیں سکتے تھے کیونکہ صلح کا معاہدہ کر چکے تھے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ قبیلہ خزاعہ کے لوگوں کو، کچھ لوگوں کو قتل کر دیا، اور یہ لوگ ماسک پہن کر کے ان کے اوپر حملہ آور ہوئے تاکہ لوگ پہچان بھی نہ سکیں کہ کس نے حملہ کیا ہے، گویا صلح جو ہے وہ باقی بھی رہے اور مسلمانوں کو نقصان بھی پہنچایا جائے۔ اس اینگل سے انہوں نے جو ہے ایک اٹیک شروع کیا، لیکن ماسک پہننے کے باوجود ان کا یہ راز فاش ہو گیا۔ جب یہ راز فاش ہو گیا اور اب مسلمانوں کی قوت کافی مضبوط ہو چکی تھی، تو حضرت سفیان، ابو سفیان، جو کہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، اس وقت تک اسلام وہ نہیں لائے، لیکن ان کو یہ اندازہ ہو گیا یہ جو ہم نے صلح کو توڑا ہے، یہ جو قبیلہ خزاعہ پر جو حملہ ہوا ہے، اس کا بدلہ مسلمان لیں گے ضرور۔ چنانچہ وہ پہلے ہی ابو سفیان جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پہنچے، اور پہنچ کر کے جو ہے وہ صلح کے لیے کوشش کرنے لگے اللہ کے رسول سے، لیکن کسی نے ان کی اس بات پر کان ہی نہیں دھرا، کسی نے کوئی توجہ ہی نہیں دی، بلکہ ان کو بڑی فضیحت اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا کہ جب وہ پہنچے ملنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، تو ان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ، وہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر انہوں نے بیٹھنا چاہا تو انہوں نے بستر کو سمیٹ دیا اور کہا کہ اس بستر پر تم نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ تم مشرک ہو، تم شرک کرنے والے ہو۔ تو بیٹی نے باپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر سے اٹھا دیا، یہ بڑی بات تھی، تو ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ مستقل وہ صلح کی کوشش کرتے رہے لیکن صلح ہوئی نہیں، تو آخر میں اس نے اپنی طرف سے صلح کا اعلان کر دیا کہ ہم پھر سے صلح کی تجدید کرتے ہیں، اس کا رینیول کرتے ہیں، یعنی بغیر انکنڈیشنل گویا اس نے رینیول کر دیا پیس پیکٹ کا، اور اس کے بعد وہ واپس چلے گئے۔ اور اس کے بعد جو قبیلہ خزاعہ کے لوگ تھے، ان کو جو چوٹ پہنچی تھی، ان کو جو درد پہنچا تھا، انہوں نے اپنے ایک شاعر، پہلے کیا ہوتا تھا جب اپنے میسج کو بہت مضبوطی کے ساتھ کہیں پہنچانا ہوتا تھا تو ان کا کوئی اسپیکر جاتا تھا یا ان کا کوئی پوئٹ جاتا تھا۔ چنانچہ عمرو بن سالم خزاعی، یہ جو ہے بڑے پوئٹ تھے، ان کو جو ہے قبیلہ خزاعہ نے کچھ لوگوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اپنا درد دل سنانے کے لیے۔ چنانچہ وہ آئے، انہوں نے اپنی پوئٹری میں دردناک انداز میں جو ہے اپنے اوپر جو حملہ ہوا تھا اس حملے کا انہوں نے ذکر کیا کہ ہم لوگ سجدے کی حالت میں تھے اور اس حالت میں ہم پر حملہ کیا گیا، بڑے اچھے انداز میں انہوں نے پیش کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نصرت یا ابا عمرو، کہ ابو عمرو سالم خزاعی تمہاری مدد کی جائے گی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری شروع کر دی، لیکن یہ جنگ کی تیاری جو ہوئی نا بہت ہی پر اسرار مسٹیریس انداز میں ہوئی، پر اسرار انداز میں ہوئی۔ جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، جنگ کی پوری تیاری ہو رہی ہے، لیکن کسی کو پتہ نہیں کہ جانا کہاں ہے،
اور یہ فوج کو حضور تیار کیوں کر رہے ہیں، کس سے جنگ کرنے جا رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کو تو یہی معلوم تھا کہ جو صلح تھی وہ صلح قائم ہے۔ دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہتے کیا تھے؟ حضور چاہتے یہ تھے کہ اب مکہ کو فتح کر لیا جائے اور بغیر کسی خون خرابے کے فتح کر لیا جائے، کوئی جنگ بھی نہ ہو اور اس کے باوجود جو ہے فتح بھی حاصل ہو جائے۔ اس کے لیے اس ایشو کو، اس انویژن کو، اس آپریشن کو بالکل پر اسرار رکھنا جو ہے ضروری تھا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے جاسوسوں کو علاقے میں پھیلا دیا کہ جو مکہ کے آنے جانے والے لوگ ہیں ان کو اس بات کی بھنک نہ لگنے پائے، اور اپنے جاسوسوں کو ان لوگوں کی طرف بھی بھیج دیا جس سے کہ ان کی خبر گیری ہوتی رہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا ایکشن ہے ان کا، کیا ان کی موومنٹس کیا ہیں، اس کے بارے میں پتہ چل سکے لوگوں کو۔ چنانچہ یہ بات جو ہے حاتب ابن بلتع ایک جو ہے صحابی رسول تھے، بدری صحابی تھے، ان سے ایک چوک ہوئی، انہوں نے جو ہے نا اس راز کو جانے والے مکہ کی طرف جانے والے کچھ مشرکین سے اس کو بتا دیا، لیکن اس کی خبر جو ہے جلد ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگ گئی، وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا۔ چنانچہ فوراً جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے پیچھے بھیجا، اس عورت کو جس کے ذریعے سے خط بھیجا تھا، انہوں نے اس کو پکڑوا کر کے اس سے خط لے لیا گیا، اور اس طریقے سے یہ راز فاش ہونے سے بچ گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب کی پرسش بھی فرمائی، اس کی گرفت کی، ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے جو ہے اپنی معذوری، اپنے عذر کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ، دراصل میرے جو ہے وہاں کچھ لوگ ہیں، میں چاہ رہا تھا کہ ان کی سلامتی رہے، اس اینگل سے جو ہے میں نے یہ بات پہنچائی کہ میرا اسلام سے مرتد ہونا، اسلام سے پھرنا میرا مقصد نہیں تھا، بلکہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غلطی کو قبول کیا اور ان کو معذور ٹھہرایا۔ بہرحال اس کے بعد مسلمانوں کا لشکر تیار ہوا، 10,000 افراد پر مشتمل یہ لشکر تیار ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلے، اور ایک مقام تھا، مقام مرو الزہران۔ مرو الزہران کے مقام پہ جا کر کے حضور رک گئے، جو مکہ سے بالکل قریب تھا۔ وہاں پر اب ظاہر سی بات ہے کہ جو ادھر سے لوگ آ جا رہے تھے، ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک بڑا لشکر جرگار اس علاقے میں کیوں رکا ہوا ہے۔ ان کو اندازہ ہو گیا، پہلے تو ان لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ قبیلہ خزاعہ کے لوگ ہیں، یہ لوگ شاید جو ان کے لوگوں کو ہم نے مارا ہے اس کے بدلے پہ یہ قتل کرنے کے لیے، حق سے بدلہ لینے کے لیے، انتقام لینے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن ان کو اندازہ ہو گیا کہ قبیلہ خزاعہ کے پاس اتنی طاقت تو نہیں ہے۔ بعد میں ان کو یہ خوب اچھی طرح سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو ہے مسلمانوں کا لشکر ہے جو کہ مسلمانوں پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ لیکن اب تک ان کے پاس دیر ہو چکی تھی، مسلمان چپکے سے آہستگی کے ساتھ مقام مرو الزہران تک پہنچ چکے تھے، اور ان کی ابھی کوئی تیاری نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گویا اس مقام پہ پہنچ کے اچانک ان کو دہلا دیا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، جب اچانک انسان دہل جاتا ہے تو پھر اس کے سامنے سرنڈر کے علاوہ دوسرا کوئی آپشن نہیں رہ جاتا۔ چنانچہ ابو سفیان پھر سے ایک مرتبہ آئے، اور حضرت عباس کے وسیلے سے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو ہے اس جنگ کو ٹالنے اور اس کی کوشش کی، لیکن وہ کوششیں جو ہے کامیاب نہیں ہوئی، اور آخر کار ہوا یہ کہ لشکر جو تھا، پورا بڑا جو لشکر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا کہ مختلف لشکر کو مختلف جگہوں پر بانٹ کے رکھا تھا حضور نے، اور فرمایا کہ ان کے یہاں پر جو ہے آگ لگا دی جائے۔ تو آگ کی روشنی میں جو ایک لمبا دور تک جو آگ پھیلی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے ان کو لگا کہ لشکر جو ہے یہ 10,000 نہیں، اس سے بھی کہیں زیادہ کا لشکر ہے، چونکہ دور دور میں لوگ پھیلے تھے، اب مستقل آگ جل رہی تھی، تو ان کو لگا کہ یہ کنٹینیو جو ہے مسلمانوں کی فوج ہے جو اپنے ارد گرد آگ لگائے ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے ان کے دلوں میں اور خوف پیدا ہو گیا۔ اور حضرت عباس نے کہا ابو سفیان سے، کیا اب بھی اسلام کا وقت نہیں آیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اسلام کا ابھی وقت نہیں آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کو جو ہے غلبہ اور طاقت اور قوت حاصل ہو گئی ہے، لیکن مجھے ابھی آپ کی رسالت میں کچھ شک ہے، آپ کے رسول ہونے میں کچھ شک ہے۔ اس پر حضرت عباس بہت ناراض ہوئے اور کہا کہ دیکھو، اسلام لے آؤ، نہیں تو اب تمہاری جان کی بھی کوئی ضمانت نہیں، اس کی بھی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، مسلمان تم کو مار ڈالیں، کیونکہ تم سردار ہو اور تم نے ہی عہد کو توڑا ہے، اور عہد کو توڑنے والوں کا انجام کیا ہے؟ قتل ہے۔ لہٰذا مسلمان تم کو اگر قتل کر دے تو اس کی کوئی گارنٹی ہمارے پاس نہیں ہے۔ چنانچہ جو ہے اس وقت ان کے دل میں
حضرت ابو سفیان کے دل میں جو ہے بہرحال ایک نرمی پیدا ہوئی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور اس کے بعد پھر مسلمانوں نے کے لشکر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا اور مختلف سمت سے داخل ہونے کے لیے کہا اور یہ کہہ دیا کہ جو تم سے لڑنا نہیں ہے اس سے، ٹھیک ہے، آپ جائیے مکے میں داخل ہوئیے، لیکن اگر کوئی لڑنے کے لیے آتا ہے تو اس کا جواب دینا ہے، باقی اگر کوئی لڑنے کے لیے نہیں آتا تو آپ چپ چاپ خاموشی کے ساتھ آپ کو مکے میں داخل ہو جانا ہے. چنانچہ 4 سمتوں سے فوج داخل ہوئی، اس میں صرف ایک سمت میں ایک چھوٹی سی جھڑپ ہوئی. وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سمت سے داخل ہوئے تھے اس سمت سے اکرمہ ابن ابی جہل جو اس سے ایک ٹکڑی کی سرداری کر رہا تھا، اس نے جو ہے مزاحمت کرنے کی، ڈیفینس کرنے کی کوشش کی اور مسلمانوں پر اٹیک کرنے کی کوشش کیا. تو اس کے نتیجے میں 6 کافر اور جو ہے 2 مسلمانوں کی شہادت ہوئی. یہ جنگ فتح مکہ کے موقع پر صرف یہی اتنی شہادت ہوئی ہے، اتنے لوگوں کی موت ہوئی ہے بس، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو مسلمان داخل ہو گئے مختلف سمت سے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اپنی اونٹنی قصوہ پر بیٹھ کر کے اس حال میں داخل ہوئے کہ عاجزی اور انکساری کی وجہ سے آپ کی پیشانی اونٹنی کی پیٹھ سے لگ رہی تھی، یعنی بالکل ایسے جھکے ہوئے تھے آپ، وہ سجدے کی حالت میں تھے. اور اس حالت میں آپ یہ آیت کریمہ پڑھے جا رہے تھے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ آیت کریمہ پڑھے جا رہے تھے اور اس کے بعد اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے کہ الحمدللہ الذی وحدہ الذی نصر الاحزاب وحدہ، جو ہے الذی نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اللہ کی حمد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے لشکر کو اکیلے شکست دے دی اور اپنے بندے کی مدد فرمائی. یہ کہتے ہوئے حضور جو بڑی تواضع کے ساتھ داخل ہوئے اور آپ جو ہے کہاں پہنچے؟ کعبۃ اللہ کے پاس پہنچے. کعبۃ اللہ کو آپ نے بوسہ دیا اور اس موقع پر آپ نے مختلف اعلان کیا. آپ نے اعلان کیا کہ جو لڑے نہیں اس کو چھوڑ دیا جائے، جو گھروں میں داخل ہو جائیں ان کو معاف کر دیا جائے، جو دروازہ بند کر لے اس کو معاف کر دیا جائے. اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، چونکہ ابو سفیان سرداری کے خواہش مند انسان تھے اور سرداری والے ان کا نیچر تھا کہ میں سردار بن کے رہوں، تو ظاہر سی بات ہے حضور نے ان کو عزت بھی ادا کی اور یہ کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں جا کر کے پناہ لے لے اسے بھی امان ہے. تو اس طریقے سے ان کا بھی سینہ چوڑا ہو گیا اور ان کا جو ایمان اسلام تھا وہ اسلام اور تھوڑا سا مضبوط ہوا اس کی وجہ سے کہ چلو حضور نے ہم کو ریسپیکٹ بھی دیا ہے اسلام میں آنے کے بعد. تو اس طریقے سے جو ہے بہت سے لوگ آپ نے ایک عام امان کا اور عام معافی کا اعلان کیا، سوائے ان لوگوں کے جو لوگ باغی تھے اور اسٹیٹ کے خلاف ابھی بھی جو ہے اپنی ان کی مسٹیریس ایکٹیویٹیز جاری تھی، ان کا شر، ان کی شر پسندی، ان کی برائی جو ہے جاری تھی. ایسے لوگوں کو چھوڑ کے باقی سب لوگوں کے لیے معافی کا اعلان کر دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے کعبۃ اللہ کے پاس. آپ نے کعبۃ اللہ کو حجر اسود کو بوسہ دیا اور بوسہ دینے کے بعد وہاں پر جو ہے سارے لوگ موجود تھے، کفار مشرکین کا ایک جمگھٹا وہاں پر موجود تھا. اس وقت صحابہ کرام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے ان کے ساتھ. تو سب نے ظاہر سی بات ہے کہ ان کے رشتہ دار مارے گئے تھے، خاندان کے لوگ مارے گئے تھے، ظلم و ستم بہت کیا تھا. تو اس لیے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے. اس کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کا دن ہے، مہربانی کا دن ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور حضور نے فرمایا کہ اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو اور یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین، اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمانے والا ہے اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے. یہ کہہ کر کے حضور نے عام معافی کا اعلان کر دیا. یہاں تک کہ اکرمہ ابن ابی جہل اس کو بھی اس کی بیوی لے کر کے آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف کر دیا. ٹھیک ہے، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو بھی معاف کر دیا، وہ بھی اسلام لے آئے. اور خاص بات یہ ہے کہ اس موقع پر جب اکرمہ ابن جہل کو دیکھا صحابہ کرام نے کہ یہ حضور کے پاس آ رہا ہے تو صحابہ کرام نے ابو جہل پر لعن طعن شروع کر دیا، یعنی اس کو برا بھلا گالیاں دینا ابو جہل کو شروع کر دیا کہ اسلام کا بڑا دشمن تھا، ہمارے رسول کو بڑی تکلیف دی اور دین کی بڑی دشمنی کی اس نے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا تو آپ نے منع کیا. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لا تلعنوہ، اس پر لعنت نہ بھیجو. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ لا تذکروا موتاکم الا بالخیر، اپنے مردوں کا ذکر جو ہے خیر کے ساتھ کیا کرو. اور آپ نے فرمایا کہ مردوں کو گالی نہ دو، مردوں کو گالی نہ دو، کیونکہ دیکھیے جو مرنے والا تھا وہ جیسا بھی تھا، جتنا بھی برا تھا وہ تو چلا گیا نا، اس کا شر اس کے ساتھ چلا گیا ہے نا. اب جو لوگ بچے ہوئے ہیں، اس کے خاندان کے جو لوگ بچے ہیں یا اس کے فالوورز جو بچے ہوں گے،
حکمت کی بات یہ ہے کہ اب اگر آپ یہاں پر حکمت کا استعمال کریں گے تو اس کے جو فالوورس ہیں جو اس کے خاندان والے ہیں آپ کے نرم رویے سے وہ متاثر ہو سکتے ہیں اور ان کو آپ کیچ کر سکتے ہیں، ان کو کیش کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا، چونکہ وہ آ رہے تھے اسلام کے ارادے سے۔ ظاہر ہے کہ اگر کسی کے باپ کو ایک آدمی اچھی نیت سے آ رہا ہو اور کسی کے باپ کو گالی دی جائے تو ممکن ہے کہ اس کے اندر کا جو جنگی جذبہ ہے وہ پھر سے ابھر جائے اور پھر شیطانیت جو اس کی پھر سے ابھر جائے اور وہ جس خیر کے ارادے سے آ رہا ہے وہ اس سے رک جائے گا۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے باپ کو گالی نہ دو، اس لیے کہ یہ اسے ایذا پہنچائے گا۔ چنانچہ وہ آئے اور حضور کے پاس تشریف لائے، حضور نے ان کو معافی دی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے وہ اسلام لے آئے۔ تو یہ ایک ارشاد جو ہے فتح مکہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ اور اس میں خاص بات اور وہ بھی ہے کہ جب ظاہر سی بات ہے کہ آپ مکہ تو فتح ہو چکا تھا، حضور مکہ ہی سے ہجرت کر کے گئے تھے نا مدینہ، تو ظاہر سی بات اب انصار کو ایک فکر ستانے لگی، ان کو ایک غم ہونے لگا۔ وہ غم کیا ہونے لگا کہ حضور ہمارے پاس جو آئے تھے مشرکین کی تکلیف سے عاجز آ کر کے تشریف لائے تھے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اب مکہ فتح ہو گیا ہے تو حضور کا وطن چونکہ مکہ ہے، ہر انسان کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور اب مکے ہی میں رہنے لگے اور ہم کو حضور کی جدائی برداشت کریں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی اس تشویش کا اظہار کیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو یاد دلایا اور اپنا وعدہ یاد دلایا، اور حضور نے ان سے فرمایا کہ میں اللہ کے لیے تمہاری طرف میں نے ہجرت کی ہے، اللہ کے لیے ہجرت کی ہے، ان کی تکلیف یا مسائل کی بنیاد نہیں ہے، اللہ کے لیے تمہاری طرف ہجرت کی ہے، میں تمہارے درمیان ہی رہوں گا اور تمہارے درمیان ہی میری زندگی گزری ہوگی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مدینہ واپس آ گئے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس فتح مکہ کے بعد پھر پورے علاقے میں مسلمانوں کا ایک دبدبہ چھا گیا، اور ساری دنیا کو جو علاقے کے ممالک تھے نا، جو الگ الگ کنٹریز تھے، الگ الگ کنگشپس تھی، ان لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کو ایک پاور مل چکا ہے اور مسلمان اب رکنے والے نہیں ہیں، یہ ان کو احساس ہو گیا۔ تو اس کے بعد پھر اسلام کی راہ میں جو رکاوٹیں تھیں بہت ساری وہ ختم ہو گئی اور دین کی دعوت کا راستہ بھی کھل گیا۔ اور اسی لیے میں نے جو سورہ نصر کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سورہ نصر کا جو نزول ہو رہا ہے یہ حجۃ الوداع کے موقع پر اس کا نزول ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا کہا گیا ہے؟ جب اللہ کی مدد آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فتح آئی اور آپ نے یہ دیکھ لیا کہ لوگ دین اسلام میں تیزی کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، اپنے رب کی حمد بیان کیجئے، اس سے استغفار کیجئے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے پوچھا کہ اس آیت کریمہ سے آپ لوگوں نے کیا سمجھا؟ تو سب نے کہا کہ یہ فتح کا اعلان ہے اور اس میں تسبیح کا حکم دیا جا رہا ہے، چونکہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا کی ہے، اسلام کا غلبہ حاصل ہو گیا ہے، تو اس لیے تسبیح و تحمید کا حکم دیا جا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں کہ یہ آیت کریمہ کس سلسلے میں نازل ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں وہ معنی نہیں سمجھ رہا ہوں جو عام لوگوں نے سمجھا ہے، بلکہ میرے مطابق دراصل یہ حضور کے تشریف لے جانے کی طرف اشارہ ہے، یعنی گویا حضور کی دنیا سے روانگی کا وقت آ گیا ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ دین کا جو مشن تھا اس کا اعلان کر دیا کہ دین کے مشن کی گویا تکمیل ہو چکی ہے، لہٰذا اب آپ کا کام کیا ہے؟ خالص اپنے رب کی طرف رجوع کیجئے اور آخرت کی تیاری کیجئے اور اپنے رب کی سے ملاقات کی تیاری کیجئے آپ۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ سے سمجھا اور حضرت عمر نے ان کی تائید فرمائی کہ بے شک تم نے جو کہا یہی بات ہے دراصل۔ خیر، یہ فتح مکہ کا ان شارٹ واقعہ ہے۔ حضور کی جو زندگی ہے نا، بیسیکلی حضور کی زندگی 2 پارٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے، ٹھیک ہے، 2 حصے، مکی زندگی اور مدنی زندگی، ٹھیک ہے۔ پھر مکی زندگی جو ہے نا وہ بھی 2 پارٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے، بیفور ریویلیشن اور آفٹر ریویلیشن، یعنی وحی سے پہلے کی زندگی اور وحی کے بعد کی زندگی، ٹھیک ہے۔ اور ایسی جو مدنی زندگی ہے نا، مدنی زندگی کو ہم بیسیکلی چاہیں تو 2 پارٹس میں تقسیم کر دیں، یہ کہیں کہ فتح مکہ سے پہلے والی زندگی اور فتح مکہ کے بعد والی زندگی، اور اگر چاہیں تو ہم مدنی زندگی کو جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ صلح حدیبیہ سے پہلے والی زندگی، صلح حدیبیہ کے بعد والی زندگی اور پھر فتح مکہ کے بعد والی زندگی، اس طرح بھی ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ حضور کی زندگی کے بارے میں قرآن کریم نے ایک بیان دیا ہے، وہ بیان یہ ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونۂ عمل ہے۔
یہ آیت کریمہ اتری تو ہے بیک گراؤنڈ میں جنگ احزاب کے یعنی جنگ خندق کے بیک گراؤنڈ میں اتری ہے یہ، ٹھیک ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ آیات کریمہ جو ہوتی ہیں ان کی میننگ جو ہوتی ہے نا وہ براڈ ہوتی ہے، اگرچہ وہ کسی اسٹوری اور کسی بیک گراؤنڈ کے تحت وہ آیت کریمہ آئی ہو۔ تو اس اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی ہے وہ ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے، پوری زندگی نمونۂ عمل ہے۔ دیکھیے کوئی بھی انسان جب ایمان لاتا ہے، ہم میں سے کوئی بھی انسان اگر ایمان لاتا ہے تو مومن اور ایمان لا بھی چکا ہے، پہلے ہی سے اسلام لائے ہوا خاندانی مسلمان ہے، تب بھی نا مسلمان ایک ہی سچویشن میں ہمیشہ نہیں رہتا ہے، بلکہ اس کی لائف جو ہے نا وہ فلیکچویٹ کرتی رہتی ہے ایمانی لحاظ سے، ہے نا، اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں اس کے اندر، کہیں وہ اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرتا ہے، کہیں وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی سیرت کی شکل میں ایک پورا جو ہے نا ایک رول ہمارے سامنے دے دیا ہے، پورا رول دے دیا ہے کہ ہم مسلمان جو ہے نا جہاں کہیں جس سچویشن میں رہیں، جس کنڈیشن میں رہیں، تو اپنی کنڈیشن کو میچ کرنے کی کوشش کریں حضور کی لائف کنڈیشن سے، ٹھیک ہے، کہ اس سچویشن میں اس طرح کی کوئی زندگی حضور کی پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے، اس طرح کی کنڈیشن میں حضور نے کیا ایکشن لیا تھا، حضور کا فیصلہ کیا تھا، حضور کا ایکشن کیا تھا یہاں پر۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ حضور کی سیرت سے اپنے لیے ہر موقع پر کوئی نہ کوئی ایک لیسن لے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر دیکھا جائے تو حضور کی جو زندگی ہے وہ فتح مکہ سے پہلے والی ہو یا فتح مکہ سے بعد والی ہو کے بعد والی ہو، یہ پوری زندگی ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے۔ مثال کے طور پر حضور کی جو پہلے والی زندگی ہے یعنی مکہ میں بھی اعلان نبوت سے جو پہلے والی زندگی، اعلان نبوت سے پہلے والی زندگی حضور کی کیسی ہے، ایک نظر ہم ڈالتے ہیں اس میں۔ حضور کی زندگی کیسی ہے؟ ایسی زندگی ہے کہ آپ کا بچپنا انتہائی پاک دامنی کے ساتھ گزرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کی جوانی انتہائی پاک دامنی کے ساتھ گزرتی ہے۔ اتنی پاک دامنی حضور کی زندگی میں ہے کہ خود جو مشرکین ہیں، مکہ کے جو مشرکین ہیں، وہ بھی آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ صادق اور امین کہہ رہے ہیں، صادق اور امین کہہ رہے ہیں۔ یہ مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ لوگ اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھوا رہے ہیں، اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھوا رہے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ جو بھی ہر مومن، ایک بات بتا دوں کہ ہر مومن جو ہے نا وہ دین کا داعی ہے، ہر مومن دین کا داعی ہے، وہ اپنے کیریکٹر سے، زبان سے بولے یا نہ بولے لیکن دین کا داعی ہے اپنے کیریکٹر سے۔ آپ کا کیریکٹر بولتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بولتا ہے، لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، نان مسلم سے جو آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ آپ کے کیریکٹر کو آٹومیٹیکلی یعنی انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی دونوں طریقے سے واچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں آپ کے کیریکٹر کا، آپ کے ایکشنز اور ریئیکشنز کا ان کے اوپر ایک افیکٹ پڑتا ہے، بیڈ یا گڈ افیکٹ پڑتا ہے اس کا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، دعوتی جو زندگی ہے، اس میں مکی زندگی جو ہے، اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہر مسلمان کو اپنا کیریکٹر ایسا رکھنا چاہیے کہ اگر اس کی وہ ایسی سوسائٹی میں رہ رہا ہے جس سوسائٹی میں کہ نان مسلمس ہیں، ٹھیک ہے، جو اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں، وہ خود اس کے کیریکٹر کی گواہی دیں اور کہیں کہ یہ انسان جو ہے بڑا نیک انسان ہے، بڑا صالح انسان ہے، سچا انسان ہے، جھوٹا انسان نہیں ہے۔ یعنی اخلاقی لحاظ سے اپنے آپ کو اتنا اپلفٹ کر لینا ہے کہ لوگ جو ہے یہ کہیں کہ آپ بہت اچھے، ایک ویری گڈ ہیومن بینگ۔ اس لیول پہ تو آپ کو اپنے آپ کو لانا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو ریویلیشن سے جو پہلے والی زندگی ہے، اس زندگی میں ایک واقعہ پیش آتا ہے، اس واقعے کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ اصل میں فضل نام کے کئی لوگ تھے، ان لوگوں نے مل کر کے جو ہے اصل میں وہ ایک معاہدہ کیا تھا۔ معاہدہ کیا کیا تھا؟ معاہدہ یہ کیا تھا کہ مظلوموں کی مدد کی جائے گی اور ظالموں کو توڑا جائے گا، ظالموں کو کمزور کیا جائے گا۔ ہوا یہ تھا کہ باہر کا ایک قافلہ آیا تھا، اس کو مکہ والوں نے جو ہے لوٹ لیا تھا، اس کا سامان لے لیا تھا، اس کا پیسہ بھی لے دیا تھا۔ تو اس وجہ سے اس نے جو ہے اس زمانے میں طریقہ تھا کہ وہ پہاڑ پہ جا کر کے جو ہے پکارتا تھا اور ندا لیتا تھا، اپنی مصیبت کے بارے میں بتایا کرتا تھا وہ۔ تو ویسے وہ انسان بھی پہاڑ پہ چڑھ گیا اور جا کر کے اس نے مکہ والوں کو پکارا کہ تم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ہماری مدد کر سکے، کیا سچے لوگ تم میں سے ختم ہو گئے ہیں؟ چنانچہ کچھ لوگ اٹھے اور اس انسان کی مدد کے لیے سامنے آئے۔ اس کے بعد ہی یہ آرگنائزیشن بنی، ٹھیک ہے، ایک پیس پیکٹ ہوا۔
تو اس میں حالانکہ جو لوگ تھے وہ سب مشرکین تھے، کفار تھے، لیکن اس کے باوجود آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس آرگنائزیشن میں شرکت کی، اس پیکٹ میں حضور نے شرکت فرمائی۔ پتہ کیا چلا کہ اگر ہم مثال کے طور پر ہم ایک ہندوستانی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، ہے نا، اور یہاں پر کوئی آرگنائزیشن غیر مسلمس بناتے ہیں ہیومن ویلفیئر کے لیے، ٹھیک ہے، انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے یا ظلم کے خاتمے کے لیے، عدل کو قائم کرنے کے لیے، تو اس میں مسلمانوں کو چاہیے کہ بڑھ چڑھ کے وہ حصہ لیں اور ان کے ساتھ آئیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو ایک بڑی جو لارج نمبر آف پیپل جو ہیں، جو کہ ہیومن ہیں، جو جن کا مذہب آپ سے میچ نہیں کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر انسانیت موجود ہے، تو آپ کامن پوائنٹس میں ان کے ساتھ شریک ہو سکیں گے، کامن پوائنٹس میں ان کے ساتھ آپ شریک ہو سکیں گے، اور اس سے جو ہے نا آپ بہت سے نان مسلمس کا دل بھی جیت لے ہیں کہ دیکھو مسلمان بھی ہمارے اس کاز میں جو ہے ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، آج کے ہندوستانی ماحول میں اس چیز کو بہت زیادہ اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے ہم کو، کیونکہ ہم جو مسلمان ہیں نا وہ آج بھی ہندوستان میں رہتے ہوئے ہم جی رہے ہیں مغلیہ دور میں، سوچتے ہیں کہ بھائی مسلمانوں کا زمانہ ہے، ویسے ہی ہم کو اٹیک کرنا ہے، ویسی سختی کرنی ہے، اپنے زبان میں نرمی نہیں لانی ہے، اور ذرا سا بھی ہم کو فلیکسیبل نہیں ہونا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم چیزوں کو سمجھیں، بدلتے ہوئے حالات کو سمجھیں، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، فتح مکہ میں جب مکہ سے پہلے مدنی زندگی سے پہلے جو مکی زندگی حضور کی، اس میں جو آفٹر ریولیشن جو لائف ہے، جب حضور کو نزول وحی ہو جاتا ہے، نزول وحی کے بعد جب حضور ایک کلام باری تعالیٰ کے روب کی وجہ سے، اس کا جو روب تھا، اللہ کا کلام پہلی بار اترا تھا باضابطگی سے وحی کی صورت میں، تو اس کا جو روب تھا، اس روب کی کیفیت کے ساتھ جب آپ حضرت خدیجہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور ان سے اپنی اسی روب کا، اسی گھبراہٹ کا اظہار فرماتے ہیں، تو وہ انہوں نے جو حضور کو تسلی دی ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک داعی کے، ایک پریچر کی لائف کیسی ہونی چاہیے۔ پریچر تو میں ایک خاص میننگ میں کہہ رہا ہوں، ورنہ ایک مومن کی لائف کیسی ہونی چاہیے، کیونکہ ہر مومن پریچر ہے، میں نے بتا دیا آپ کو پہلے ہی۔ کیا کہا انہوں نے؟ کہا کہ یا رسول اللہ پریشان نہ ہوں، آپ جو ہے نامراد نہیں ہوں گے، آپ کے مشن میں آپ کو ناکامی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نامراد نہیں فرمائے گا، آپ کا مقصد آپ کو حاصل ہوگا۔ کیوں؟ انک لتصدق الحدیث، آپ سچ بولنے والے، وانک لتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، کہ آپ جو ہے محتاجوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، پریشانوں کی مدد کرتے ہیں، جن کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ان کو کما کے آپ دیتے ہیں، پیسے دیا کرتے ہیں، آپ مہمانوں کی عزت بھی کرتے ہیں، یعنی یہ وہ اخلاق ہیں جو کہ نیچرل اخلاق ہیں، ٹھیک ہے، اور ساری دنیا اس کی تعریف کرتی ہے۔ ایک ہیومن نیچر، جو ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے جس کو سب لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں بہت اچھی ہیں، تو یہ چیزیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں، اور جس کا بھی کیریکٹر اچھا ہوتا ہے نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نامراد نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پتہ کیا چلا کہ آج بھی دنیا میں جو لوگ اپنے ہیومن ویلفیئر کی وجہ سے کامیاب ہیں، تو کامیابی کا راز اسی میں ہے، چونکہ انہوں نے کس کو اختیار کیا ہے؟ اخلاق نبوی کو اختیار کیا ہے، اخلاق نبوی میں کامیابی ہے، لہٰذا اگرچہ وہ حضور کے مذہب پہ نہیں بھی ہیں تو ان کو دنیاوی کامیابی ان کو حاصل ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے وہ یونیورسل لاء کے تحت نظام بنایا ہے، جو بھی اس کے تحت آئے گا اس کو کامیابی ملے گی۔ تو اس کے بعد تو پتہ کیا چلا کہ مومن کی جو صفات ہونی چاہیے وہ ایک زبان سچی ہو، دوسروں کی مدد کرنے والا ہو، محتاجوں کی مدد کرنے والا ہو۔ ہم شارٹ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ ایک سوشل انسان ہوتا ہے۔ مومن کیسا ہوتا ہے؟ سوشل انسان ہوتا ہے، وہ سماج سے کٹا ہوا نہیں ہوتا ہے، وہ انکلوسیو ہوتا ہے، ایکسکلوسیو نہیں ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے سب سے کٹ کے رہ رہا ہے، نہ کسی سے مل رہا ہے، نہ کسی سے ملاقات کر رہا ہے۔ آپ غیر مسلم سوسائٹی میں بھی اگر آپ رہ رہے ہیں، سب سے ملیے، ان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھیے، ان سے ملتے جلتے رہیے، اسلام کا پیغام اپنے کیریکٹر سے پہنچاتے رہیے، موقع ملے تو زبانی بھی پہنچاتے رہیے، اپنے آپ کو ایکسکلوسیو بنا کے نہیں رکھیے۔ ایکسکلوسیو بنا کے رکھیں گے نا تو آپ ایکسکلوسیو بن کے رہ جائیں گے، پھر کوئی آپ سے ملے گا نہیں، کوئی آپ سے آپ کی مصیبتوں میں مدد کے لیے نہیں آئے گا، اور آپ پریشان حال ہو جائیں گے، غم میں آپ زندگی گزاریں گے، ٹھیک ہے۔ جب حضور پر وحی کا نزول ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دین کی دعوت کی ہے وہ کیسے کی ہے؟ سب سے پہلے آپ کو کیا حکم ہوا ہے؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دیجیے دین کی، اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ اب قریبی رشتہ داروں میں ظاہر سی بات ہے کہ جو حضور کے خاندان والے تھے، حضور نے ان کو دین کی دعوت دی، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میٹنگ بلائی، دعوت دی، لوگوں کو کھانے پہ بلایا،
ایک بار آئے، دو بار آئے، لوگ ایمان نہیں لائے، تیسری بار بھی جو ہے حضور نے دعوت دی، کئی بار حضور نے دعوت دی۔ پتہ کیا چلا کہ دین کی دعوت پہنچانے سے پہلے ہمیں کچھ ایسا کام کرنا چاہیے جس سے کہ ان کے دلوں میں الفت پیدا ہو جائے، ان کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے۔ ہمارے بزرگان دین صوفیاء کرام نے اسی لیے اس سنت کو جاری کیا کہ بزرگان دین کی خانقاہوں میں لنگر جاری ہوتا ہے، فقراء کو، محتاجوں کو، مسکینوں کو پہلے کھانا کھلایا جاتا ہے۔ ان کو مذہب سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، کون ہے ہندو ہے کہ مسلم ہے، وہ کون ہے کس مذہب کا، اس سے کوئی مطلب نہیں، وہ لنگر چلاتے ہیں، سب کو کھلاتے ہیں، کیونکہ کھلانے کے بعد ہی دین کی دعوت ہوگی۔ یہی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے۔ اس کے بعد حضور نے جو دعوت دین فرمائی ہے وہ 3 سال کا یا تقریباً 2 یا 2.5 سال کا جو زمانہ ہے، ایک زمانہ خاموش دعوت کا ہے، پوری خاموشی کے ساتھ، یعنی زبانی طور پر جو ہے آپ نے دعوت کی، لیکن پوری سری طور پر، یعنی انڈیویجولی 1 to 1 دعوت کا کام ہوا، اور سب کو اپنے آپ کو چھپا کر رکھنے کو کہا گیا، تاکہ اگر یہ شروع میں ہی لوگوں کو پتہ چل جاتا نا کہ یہ مسلمان ہو گئے فلاں لوگ، تو تھوڑے سے لوگ تھے، قتل کر دیتے ان کو، مار ڈالتے ان کو، اور اس طریقے سے اسلام کی جو تحریک تھی وہ ختم ہو جاتی۔ لیکن انڈیویجولی جب محنت کی گئی، اور محنت کے بعد جب لوگ اسلام لاتے گئے اور ان کے دین مضبوط بھی ہوتے گئے، اور پھر ایک جماعت تیار ہو گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جماعت بن جانے کے بعد اکٹھا کسی کو قتل کر دینا یہ مشکل کام ہوتا ہے، تو اس لیے اس 3 سال کے 2 سال کے محنت میں جو ہے وہ تقریباً 40 سے زائد لوگ ایمان لے آئے۔ اب ظاہر سی بات 40 سے زائد لوگ جب ایمان لے، 40 لوگ کو اکٹھا قتل کر دینا، ان کے اوپر اٹیک کرنا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ لیکن اگر 1 to 1 کی بات ہوتی تو آسانی کے ساتھ وہ لوگ صاف کر سکتے تھے، صحابہ کرام کو مار سکتے تھے، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں چلا اور ایک جماعت تیار ہو گئی۔ اس کے بعد پھر آپ کو حکم ہوتا ہے کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، آپ کھلا دین کا اعلان کیجیے۔ پتہ کیا چلا، اس لیے ہمارے بزرگان دین کی جو محنت ہوتی ہے نا، وہ بزرگان دین ہمارے صوفیاء کرام جہاں بھی گئے نا، وہ کہاں گئے؟ ایسے ایریاز میں گئے جہاں اسلام تھا نہیں، تو اسلام تھا نہیں تو وہ جائیں گے تو انڈیویجول ورک کرتے ہیں، پہلے وہ ہمیشہ انڈیویجول ورک کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب ہندوستان تشریف لائے، کوئی جلسہ تھوڑی کیا انہوں نے، جلسہ نہیں کیا انہوں نے اخلاق پیش کیا، وہی جو فتح مکہ سے پہلے، بلکہ اعلان نبوت سے پہلے کا جو اخلاق تھا، وہی اخلاق خواجہ صاحب نے پیش کیا، لوگوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آئے، اخلاق سے ملے، محبت کے ساتھ ملے، ان سے جو ہے جس طرح بھی ہو سکتا تھا اچھی گفتگو ہوئی، یہی ہوا۔ اور اس کے بعد انہوں نے انڈیویجول محنت کی، 1 to 1 محنت کیا، اور ایک جماعت ان کی تیار ہو گئی چاہنے والوں کی، اور اس کے بعد پھر جو ہے لوگ قافلہ بڑھتا رہا، لوگ شامل ہوتے رہے اس قافلے میں۔ تو بزرگان دین صوفیاء کرام، خاص طور سے ہندوستان میں خواجہ صاحب کی جو زندگی ہے وہ دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مکمل نمونہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور دیکھیے مکے میں حضور کی محنت کس بات پر ہے؟ سب سے زیادہ حضور کی محنت اس بات پر ہے کہ صاحب جو لوگ ایمان لا رہے ہیں وہ لوگ، ان لوگوں کی زبردست ان کا تزکیہ کیا جائے، ان کے قلوب کی صفائی کی جائے، ایسا زبردست مومن بنایا جائے کہ اتنی شدید تکلیفیں ہوئی، اتنی مصیبتیں ڈھائی گئیں، لیکن ایک مسلمان بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا، ہلا نہیں کوئی بھی، ہے نا، تمام صحابہ کرام مضبوطی کے ساتھ دین پر جمے رہے۔ تو گویا حضور کی سب سے زیادہ محنت مکہ میں جو ہے وہ مومنوں کو کے ایمان کو مضبوط بنانے پر ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو آگے سچویشن سامنے آ رہی ہے نا، وہ جنگ کی سچویشن سامنے آنے والی ہے، جنگ کی سچویشن۔ جب مدینہ کی طرف جائیں گے، بعد کے زمانوں میں جنگ تو ہونی ہی تھی، حضور کو معلوم تھا کہ جنگ ہونی ہے، ٹھیک ہے، تو جنگ کے میدان میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے کون تیار ہوگا؟ جو مضبوط ایمان والا ہوگا وہی نہ تیار ہوگا، کہ جو کمزور ایمان والا ہو وہ تیار ہوگا۔ تو اس لیے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی بہترین پالشنگ کر دی ہے، ان کے قلب کی ایسی صفائی کر دی ہے، ان کو ایسا چمکا دیا ہے کہ ان کے اندر چمک کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، چمک کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313، ان کی تعداد ٹرپل تھی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان جمے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑے ہونے کے باوجود مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ تو حضور کا سب سے زیادہ فوکس کس بات پر ہے کہ ان کو ایک بیوٹیفل اور بہت ہی بیسٹ جنریشن تیار کیا جائے، اس پر حضور کا فوکس زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے بزرگان دین کا بھی یہ طریقہ رہا کہ انہوں نے اسی پر محنت کی کہ جنریشن اچھی تیار کی جائے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ بزرگان دین کی جو خلفاء جو پیدا ہوئے، مختلف قسم کے جو اپنے خلفاء موردین تیار کیے، کیسے نیک اور صالحین کو انہوں نے تیار کیا۔ ہم کو بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ سب سے پہلے محنت اس بات پر کرنی ہے کہ ہمارے قلب کا تزکیہ، اور لڑائی جھگڑے کی بات تو بعد میں کیجیے گا، کسی سے جو ہے لڑنے کی بات تو بعد میں کیجیے گا، پہلے اپنے آپ کو تو مضبوط بنائیے، ورنہ مقابلہ ہو جائے گا تو کیا آپ تک ٹک پائیں گے میدان میں؟ آپ ٹک ہی نہیں پائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو حضور کی محنت اس بات پر ہے کہ ایک بہترین جنریشن کو تیار کیا جائے۔
اتنی بہترین جنریشن تیار کی گئی کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ اللہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، ٹھیک ہے. ایک مقام پہ فرمایا گیا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ سابقین اولون یعنی اسلام میں جو سب سے پہلے اسلام لانے والے لوگ ہیں، جو مہاجرین و انصار میں سے لوگ ہیں، یہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا، اللہ ان سے راضی ہو چکا اور یہ اللہ سے راضی ہو چکے. ان کو ٹائٹل ملا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ٹھیک ہے. اور ان کا مرتبہ جو ہے نا فتح مکہ کے بعد میں ایمان لانے والوں سے بہت زیادہ بلند ہے. کہا گیا کہ اگر ایک دانہ جو کا یہ خرچ کریں فتح مکہ سے پہلے والے اور فتح مکہ کے بعد والے سونا خرچ کریں، ٹھیک ہے، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرتے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ بہت زیادہ ان کی پالشنگ ہوئی ہے، بہت زیادہ محنت ہوئی ہے ان کے اوپر، اور ان لوگوں نے بہت زیادہ تکلیفوں اور مصیبتوں کا سامنا کیا ہے، اس کے باوجود اسلام پر جمے رہے. تو پتہ کیا چلا کہ سب سے پہلا اسٹیپ ایک مومن کا کیا ہونا چاہیے ایمان کے بعد، کہ پہلے اپنے قلب کا تزکیہ کرے، یعنی جہاد اکبر کرے، جس کی ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں، ہے نا. جہاد اکبر، اپنے قلب کو صاف اور ستھرا بنائے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس کو چاہیے کہ وہ جہاد کبیر کرے. جہاد کبیر کا مطلب یعنی اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، اپنے علم سے، اپنے دماغ سے، اپنی حکمت سے، اپنی بصیرت سے دین کو پھیلانے کی کوشش کرے. کیسے؟ دیکھیے جنگ بدر ہوتی ہے، لیکن جنگ بدر کے بعد جنگ احد ہوئی. یہ جنگیں چونکہ ناگزیر تھی، اناوائڈیبل تھی، مسلمانوں کو اس سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے تھے. لیکن جیسے ہی صلح حدیبیہ ہوتی ہے، صلح حدیبیہ کے بعد حضور نے کون سا کام کیا؟ صحابہ کرام نے کون سا کام کیا؟ صحابہ کرام نے جہاد کبیر کا کام کیا ہے نا. کیا کیا انہوں نے؟ علاقوں میں پھیل گئے، مختلف علاقوں میں تشریف لے گئے اور دین کی دعوت، دین کی تبلیغ شروع کر دی. مختلف بادشاہوں کے پاس خطوط بھیجے آپ نے، ٹھیک ہے، اور مختلف قبائل حضور کے پاس آنے لگے جو اسلام قبول کرنے لگے. تو گویا یہ جو زمانہ ہے نا، بیچ میں جو جہاد اصغر آ گیا ہے وہ اناوائڈیبل تھا، اس سے بچ نہیں سکتے تھے، ناگزیر صورتحال تھی. تو پہلے حضور نے مسلمانوں کی تربیت فرمائی، اور تربیت فرمانے کے بعد جو ہے پھر جیسے ہی موقع ملا جہاد کبیر کا، فوراً مسلمان جہاد کبیر پہ لگ گئے، ٹھیک ہے، دین کی دعوت کو پھیلانے میں لگ گئے. تو یہ جو ہے صلح حدیبیہ سے، فتح مکہ سے پہلے کی زندگی، مکی زندگی سے پہلے جو مدنی زندگی سے پہلے جو مکی زندگی ہے، مکی زندگی کا جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ اپنی محنت، اپنے آپ کو انڈیویجول محنت پہ زیادہ توجہ ہے، انڈیویجول محنت پہ زیادہ توجہ ہے، ٹھیک ہے. انڈیویجول محنت کے نتیجے میں ایک پوری ٹیم، پورا ایک جنریشن تیار کر لیا گیا. اس کے بعد جب مدینے میں حضور تشریف لے جاتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، ہجرت سے ایک سبق ملتا ہے. سبق کیا ملتا ہے؟ کہ جب ایسی کوئی سچویشن پیدا ہو جائے کہ دین پر آپ کے لیے عمل کرنا بالکل ممکن ہی نہ ہو، اور اس سے بیٹر آپشن آپ کے پاس کہیں اویلیبل ہو، تو اس علاقے میں چلے جائیے، ٹھیک ہے. چنانچہ ہندوستان کے اندر بھی مثال کے طور پر کسی ایریا میں کوئی مسلمان ایسی سچویشن میں ہے کہ وہاں پر بالکل اپنے دین پر عمل نہیں کر پا رہا ہے، تو مسلمان اور ہندوستان میں بہت سے دوسرے ایریاز ہیں، وہاں چلا جائے گا، وہاں جا کر کے اپنے دین پر عمل کرنے کی کوشش کرے. یہ آج بھی اپلیکیبل ہے دیکھا جائے تو، ٹھیک ہے. دوسری چیز کیا ہے، جب یہاں آ گئے مسلمان، صلح حدیبیہ ہو گیا، تو صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان جو ہے جہاد کبیر کے اندر لگ گئے، اور جہاد کبیر کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو کیا عطا کیا؟ فتح مبین عطا کیا، یعنی فتح مکہ جیسی عظیم نعمت عطا کی. اچھا، فتح مکہ کے بعد جب حضور کا جو وہاں کا جو ابھی اخلاق پر ہمارے دوست مولانا ثاقب صاحب نے گفتگو کی، فتح مکہ کی جو اخلاقیات ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اپنے آپ میں. بہت امپورٹنٹ کیوں ہے؟ دیکھیے عموماً ایک بات کہی جاتی ہے، انگریز اور جو نان مسلم اسکالرس ہیں وہ اس بات کو پھیلاتے ہیں، بہت سے ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں چیزوں کو، لیکن کچھ ایسے ہیں فیو پیپل، وہ یہ اس بات کو ریز کرتے ہیں، اس بات کو جو ہے کوشچن کرتے ہیں کہ حضور کی مہربانی اور حضور کا رحم و کرم والا جو رویہ تھا وہ دراصل مکے میں تھا، مدینے میں نہیں تھا. مدینے میں معاذ اللہ رب العالمین حضور جو ایک ڈکٹیٹر بن گئے تھے. ایسا نہیں ہے، اگر حضور ایک ڈکٹیٹر بنتے تو پھر یہودیوں کے ساتھ آپ صلح کیوں کرتے، ہے نا؟ آپ عیسائیوں کے ساتھ جو ہے نرم معاملہ کیوں کرتے؟ علاقے کے قبائل کے ساتھ آپ کا جو ہے مہربانی کا تعلق کیوں ہوتا لوگوں کے ساتھ؟
ظاہر سی بات ہے حضور مدینے میں پہنچنے کے بعد بھی ویسے ہی تھے جیسے کہ آپ مکے میں تھے، لیکن بہرحال یہاں ایک اسٹیٹ بن چکا تھا، تو اس اسٹیٹ کی حفاظت کے لیے ہمارا ایک اسٹیٹ بن گیا ہے، ہمارا ایک سسٹم بن گیا ہے، ہم نے اپنی زندگی گزارنے کا دنیاوی لحاظ سے دینی لحاظ سے ایک سسٹم بنا لیا ہے۔ جب ایک سسٹم بنا لیا ہے تو کوئی اس کو توڑنا چاہے گا تو کیا ہم چاہیں گے اجازت دیں کہ اس کو توڑ دے، ہمارے سسٹم کو بھنگ کر دے؟ اس کی حفاظت کے لیے حضور نے جنگیں بھی کی ہیں، ٹھیک ہے، اور بیچ میں چھوٹی موٹی جو سزا دینے کی ضرورت پیش آئی، لوگوں کو جو آپریشن کی ضرورت پیش آئی تو آپریشن بھی کیا گیا، لیکن یہ سارے آپریشن کس لیے تھے؟ اصلاح کے لیے تھے، فساد کے لیے نہیں تھے، کیونکہ آپریشن اصلاح کے لیے ہوتا ہے۔ آپریشن جب بھی کسی کا کیا جاتا ہے، جسم کا بھی انسان کا آپریشن ہوتا ہے تو یہ بھلائی کے لیے ہوتا ہے، زخم کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہ آخری زمانہ، سب سے آخری زمانہ ہے نا فتح مکہ کا، 8 ہجری میں، اور حضور کا وصال جو ہے چند سال کے بعد حضور کا وصال ہو جا رہا ہے۔ تو اب سوچئے کہ بالکل آخری زمانے میں جب مسلمانوں کے پاس فوج ہے، مسلمانوں کے پاس طاقت ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود حضور نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اس سے تو ان لوگوں کی بات سراسر رد ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ حضور صرف مکے میں مہربانی فرمانے والے، رحم و کرم فرمانے والے تھے، مدینے میں آپ کا رویہ ایسا نہیں تھا۔ کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر آپ عام معافی کا اعلان کیوں کرتے ہیں؟ آپ جن لوگوں نے عہد کو توڑ دیا تھا ان کو بھی معاف کر دیا، بہت سے لوگ جن کے قتل کا حکم جاری ہوا تھا ان کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ جب وہ حضور کی بارگاہ میں آ گئے تو پتہ چلا کہ اسلام جو دین ہے وہ رحمت اور مہربانی کا دین ہے، اور مسلمانوں کی طرف سے جو بھی مطلب آپریشن ہوا ہے، جو بھی جنگی مہمیں چھیڑی گئی ہیں، وہ دراصل اپنی حفاظت کے لیے ہیں یا دشمنوں کے منصوبے کا علم ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی طرف سے جنگی سلسلے کا آغاز فرمایا۔ جیسے کہ یدھ ہوتا ہے، یدھ میں کیا ہوتا ہے؟ یدھ میں جو ہے دراصل حق کی باطل سے جنگ ہوتی ہے۔ کچھ لوگ سرکش ہوتے ہیں جو کسی جماعت کو دبانا چاہتے ہیں، کسی جماعت کو، کسی کے انڈیویجول رائٹس کو چھیننا چاہتے ہیں۔ مذہب کو قبول کرنا ہمارا انڈیویجول رائٹ ہے، ہیومن رائٹ ہے یہ، اس کو مکہ کے مشرکین چھین رہے ہیں، اس کے دفاع میں مسلمان ساری کوششیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے وہ ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے۔ خاص طور سے فتح مکہ میں چند چیزیں بہت اچھے سے دھیان رکھنے کی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس جب خزاعہ کے لوگ آئے، ان لوگوں نے مدد طلب کی، تو حضور نے کیا کہا کہ تمہاری مدد کی جائے گی۔ پتہ کیا چلا؟ جس قوم کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہو اس معاہدے کو پورا کرنا چاہیے، اور اگر ان کے ساتھ کوئی جنگ کرتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کی مدد کریں، ٹھیک ہے۔ اگرچہ اس میں مسلمانوں کا نقصان ہو رہا تھا، جانیں جائیں گی مسلمانوں کی، لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد فرمائی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے، ہر بات ہمیشہ پھیلائی نہیں جاتی ہے، ہر راز کو اپنا کھولا نہیں جاتا ہے۔ مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑی کمزوری ہے، جو کام کرتے ہیں نا، جو بھی پلاننگ ان کی ہوتی ہے، پلاننگ بہت جلدی کھل جاتی ہے لوگوں کو۔ آپ کا دشمن آپ کی پلاننگ سے بہت جلدی واقف ہو جاتا ہے۔ حضور کی زندگی میں یہاں پر دیکھیے کتنا بہترین نمونہ عمل ہے کہ حضور نے جنگ کی تیاری پوری کر لی ہے، فوج کو آگے بڑھا بھی دیا ہے، لیکن ابھی تک پتہ نہیں کہ ہونا کیا ہے، حضور آگے کیوں بڑھ رہے ہیں، کیوں؟ یعنی اپنے خاص ترین لوگوں کو حضور نے نہیں بتایا، سیدنا ابوبکر کو حضور نے نہیں بتایا، حضرت عائشہ کو حضور نے نہیں بتایا۔ حضرت عائشہ سے حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ حضور یہ کہاں کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو کہا کہ پتہ نہیں، انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں۔ تو سوچیے کہ اتنا زیادہ اس کو جو راز میں رکھا گیا، کیوں؟ کہ کسی بھی طریقے سے پلاننگ زبردست ہو جائے اور دشمن جو ہے نا کے اوپر اچانک ہم پہنچیں گے تو وہ کمزور پڑ جائے گا اور وہ بغیر جنگ کیے ہی سرنڈر کر دے گا اور وہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ مکہ والے سرنڈر کر گئے، اچانک جب پہنچ گئے مروہ زہران کے مقام پہ، ان کو اندازہ ہو گیا کہ لشکر بہت بڑا ہے، مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، چنانچہ جو ہے وہ لوگ سرنڈر کر گئے۔ تو یہ رازداری کہ اپنی جو پلاننگ کیجیے مسلمانوں کے ویلفیئر کی، مسلمانوں کی ترقی کی، ایک ایز اے نیشن، ایز اے قوم، ایز اے کمیونٹی جب ہم پلاننگ کریں تو پلاننگ کو فوراً دوسروں میں کھول مت دیجیے، اس کو چھپا کر کے اس کو اپنے اندر ہی رکھیے۔ اس بات پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز یہ کہ پتہ چلتا ہے کہ پلاننگ ہونی چاہیے۔ دیکھیے حضور نے جنگ کی تیاری کی تو یہ نہیں کہ ایسے ہی اچانک نکل دیا حضور نے، نہیں، بلکہ پوری پلاننگ کیا زبردست انداز میں، اور پلاننگ بھی ہمیشہ ری ایکٹیو نہیں ہونی چاہیے، ری ایکٹیو پلاننگ نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی پتہ چل گیا کہ انہوں نے جو ہے خزاعہ کو مار دیا ہے، اب ایک بیل جا کے ان کے اوپر حملہ کر دے، ایسا نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ خاموشی کے ساتھ ایک پلاننگ کی کہ ہم کو ان سے جنگ کرنا ہے، اور یہ بھی شو نہیں ہونے دینا ہے کہ ہم قبیلہ خزاعہ کے بدلے میں آ رہے ہیں، ان کا انتقام لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو حضور نے ری ایکٹیو پلاننگ نہیں کی بلکہ ایکٹیو پلاننگ کی ہے آپ نے، یعنی باضابطہ ایک منصوبہ بند پلاننگ کر کے آپ اس کے بعد آپ آگے بڑھے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی جو ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جیت جائے، ٹھیک ہے، جیتنے کے باوجود انسان کو غرور و کبر کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں،
فاتح اور وکٹوریس کی حیثیت سے، وکٹوریس جو فوج ہے اس کے سردار کی حیثیت سے آپ داخل ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود حضور کا کردار کیا ہے؟ حضور جھکے ہوئے ہیں، حضور کی پیشانی جو ہے پشت سے اونٹنی کی پیٹھ سے لگی ہوئی ہے، اور آپ دعا کرتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ عاجزی اختیار کرنا چاہیے اگرچہ آپ فاتح ہوں۔ جبکہ دنیا کی قوموں کا طریقہ کیا ہے؟ جب جیت جاتی ہے تو بہت زیادہ فساد مچاتی ہے، وہاں کے لوگوں کو قتل کرتی ہے، وہاں کے لوگوں کی جانیں لیتی ہے، یہی دنیا کا طریقہ ہے۔ اسلام پوری دنیا کی تاریخ میں، ہیومن ہسٹری میں کوئی مثال فتح مکہ کی جیسی جو ہے کوئی ملتی ہی نہیں ہے، اور نہ کبھی ایسی مثال آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ایک چیز اور پتہ چلتا ہے کہ حضور کے عمل سے، کہ جو قوم جس کو ہم نے زیر کیا ہے، جس کو ہم نے ڈیفیٹ دیا ہے، ڈیفیٹ دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو ذلیل کر دیا جائے، ڈیفیٹ دینے کا مطلب ذلیل کرنا نہیں ہوتا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے دلوں کو جیتیں۔ چنانچہ حضور نے دیکھیے ڈیفیٹ دیا مکہ والوں کو، لیکن ان کو ذلیل نہیں کیا حضور نے ان کو عزت دی، جو جس لیول کا تھا اس لیول کے لحاظ سے اس کو عزت دی۔ ابو سفیان کو دیکھیے چونکہ سردار تھا تو اس لیے حضور نے عزت دی، ان نے کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پہنچ جائے اس کو بھی، اس کے لیے بھی امان ہے۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا مقصد کیا ہے؟ ہر حال میں امن و آشتی کو، محبت کو، پیار کو اور بھائی چارے کو قائم رکھنا ہے ہر صورت میں۔ ہاں ضمنی طور پر جو اس امن کو بھنگ کرنے کی کوشش کرے گا یا امن کو قائم کرنے کی جو ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو توڑنے کی کوشش کرے گا تو اس کا ہم خاتمہ کریں گے، اس کی صفائی کریں گے، اس کا آپریشن کریں گے۔ لیکن ویسے ان جنرل جو ہے وہ مسلمانوں کا جو مشن ہے وہ کیا ہے؟ وہ مشن وہی ہے جس کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنے حبیب کے پردے میں۔ اللہ نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت سے ان تمام سبق کو لینے کی ضرورت ہے کہ آپ غالب ہو جائیں پھر بھی مغرور مت ہوئیے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر مضبوط بھروسہ رکھیے ہر حال میں، اسباب کو ہمیشہ اختیار کرتے رہیے، اسباب کو کبھی نہیں چھوڑیے۔ یعنی جو طریقہ ہے، جو چینل ہے، جس چینل سے کامیابی ملتی ہے دنیا میں، اس چینل کو کبھی نہیں چھوڑیے اور چینل کے ساتھ آئیے تو اس کا فائدہ آپ کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست دعاؤں کہ مولا کریم ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے، جو گفتگو ہوئی ہے اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو سیرت کے مختلف پہلو سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی میں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کس سچویشن میں کہاں زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کے مطابق ہمیں ایکشن لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔